السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک ظالم بادشاہ نے ایک عورت کی خاطر حضرت یحییٰ کا سر مبارک کاٹ کر اس عورت کو تھال میں پیش کر دیا۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا اور جو کہ شریعت کے لحاظ سے وہ عورت اس کے لیے ممنوع تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں حضرت یحییٰ کے متعلق رنجش پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو آپس میں ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت آپ کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اس عورت نے جب آپ کا سر مبارک دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم واصل ہو گئی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ کو بلا بھیجا اور آپ حضرت یحییٰ نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب یہ مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے جو حضرت یحییٰ کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کو پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک ضعیف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب یحییٰ اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیح نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی، اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے حضرت یحییٰ کی جانب پیغام بھیجا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، چنانچہ حضرت یحییٰ نے اس سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر ہوتا تھا۔ عید کے دن بادشاہ کا دستور تھا کہ جو کوئی عہد وہ کر لیتا تھا وہ اسے لازمی پورا کرتا تھا۔ عید کے دن بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ اس کی کیا خواہش ہے، تو ملکہ نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت یحییٰ کا خون چاہتی ہے، وہ ان کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر بضد رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور انہوں نے اس حضرت یحییٰ کا سر کاٹ ڈالا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ وہ عورت اپنا مطالبہ بدل لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس وقت اس کے کارندے قتل کرنے جا رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے، یعنی کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک دشت میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا سے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں اس وقت نماز ہی میں مصروف تھا، جبکہ حضرت یحییٰ کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو اس کے خدام سمیت زمین میں دھسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ ذبح حضرت زکریا کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور زکریا کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ لوگ حضرت زکریا کی تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے
اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ درخت پھٹ گیا اور میں اس درخت کے اندر داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو پکڑ لیا۔ جب درخت باہم مل رہا تھا تو میری چادر کا پلو درخت شیطان کے پکڑنے سے باہر رہ گیا، اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت کو دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا نے کہا کہ نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ، کیونکہ یہ درخت میری وجہ سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس درخت کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں شہید کیا گیا، ایک قول کے مطابق آپ کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بخت نصر دمشق جب آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے، اور سارا واقعہ بخت نصر کے گوشت گزار کیا، اور بخت نصر نے آپ حضرت یحییٰ کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعید بن مسیب کی جانب سے صحیح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دمشق میں شہید کیا گیا، اور بخت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسا کہ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ حضرت زید بن واقد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے حضرت یحییٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، آپ کے چہرے کی جلد اور سر کے بالوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ کو ابھی شہید کیا گیا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکہ نامی ستون کے نیچے مدفون کیا گیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام قاسم سے روایت ہے کہ دمشق کے بادشاہ کا نام حداد بن حداد تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی اریل سے کی جو سعد کی شہزادی تھی۔ دمشق میں واقع سوق الملوک بازار اریل کا ذاتی تھا، اور وہاں سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ حداد کے بیٹے نے کسی وجہ سے اس عورت کو 3 طلاقیں دے دیں اور پھر اس سے رجوع کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ کو جب اس بات کا پتہ چلا گیا اور آپ سے دریافت کیا گیا تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ یہ عورت تجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کر لے، یعنی وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے اور پھر وہ عورت تجھ سے شادی کرے تو ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے جب حضرت یحییٰ کی بات سنی تو وہ حضرت یحییٰ کے خلاف ہو گئی۔ اس نے حداد سے آپ کا سر مبارک اور آپ کا خون طلب کیا۔ حداد نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ کے پاس اس کے سپاہی آئے اور انہوں نے آپ کا سر مبارک کاٹ کر تھال میں رکھا اور اس عورت کو پیش کر دیا۔ حضرت یحییٰ اس وقت جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے سر مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس عورت کے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لے اور حلالہ نہ کرے۔ اس عورت نے وہ تھال لیا اور آپ کا سر مبارک اور اس میں موجود تھا۔ وہ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی، اور جب وہ اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی تو وہ زمین میں وہ عورت دھسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین میں غائب ہو گئے، اور پھر وہ پہلوؤں تک دھسا دی گئی۔ ماں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا اور اس دوران وہ کندھوں تک زمین میں دھس گئی۔ ماں نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی اس کا تمام جسم جو تھا وہ زمین نکل گئی۔ حضرت یحییٰ کا خون ابلتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ جب کیا اور اس نے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا خون تھا جو ابلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے
بنی اسرائیل کو فنا کروا دیا، اب تو رک جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اہل دمشق میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی جانب بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شمار لوگوں قیدی بنا لیے گئے، اور بے شمار لوگ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے مفسرین کی حضرت یحییٰ کی شہادت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کا پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔